تبدیل کر دیا گیا. کل تک بیت المقدس میں ملا تھا نماز بھی مسلمانوں کا، اب حکم دے دیا گیا کہ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھو. یہودیوں نے مذاق اڑایا، ان کے چہرے کا کوئی بھروسہ نہیں، آج کچھ ہے کل کچھ ہو جاتا ہے. انہوں نے مسلمانوں کے چہرے کا مذاق اڑایا، انہوں نے صحابہ کا مذاق اڑایا. اللہ نے فرمایا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قریب کے بیوقوف لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل دیا. وللہ المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقیم. اے نبی آپ فرما دیجیے پورب کا مالک بھی اللہ ہے اور پچھم کا مالک بھی اللہ ہے، مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے. جب اللہ کا حکم آ گیا اللہ تعالیٰ نے تمہارا قبلہ خانہ کعبہ بنا لیا. اب ذرا غور کرو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اے مسلمانوں ہم نے تم کو سب سے بہترین امت بنا دیا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ جو ساری انسانیت کے اوپر گواہ بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور میرا رسول بھی تمہارے اوپر گواہ بن جائے. یہ امت ساری انسانیت پر گواہ بنی ہے. سارے نبیوں کے بارے میں یہ امت گواہی دیتی کہ ہاں سارے نبیوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی امت کو پہنچایا. یہ اس امت کی خاص بات ہے. اور آگے سورہ حج کی آخری آیت دیکھیے، اللہ نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تم کو چن لیا. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اللہ نے ایسا دین تم کو دیا ہے، ایسا مذہب تم کو دیا ہے جس مذہب میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. آج کل ہمارے گھر مسلم بھائیوں کا ایک رواج چل رہا ہے، وہاں بہت ساری خبریں سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو ملتی ہیں. آج بنارس میں پورا ایک گھاٹ خاص کیا گیا تھا. ہمارے غیر مسلموں میں کچھ بابا لوگ ہوتے ہیں جو ناگا پہنتے ہیں، سر سے پیر تک ننگے رہتے ہیں، ان کے لیے گھاٹ خاص کیا گیا تھا کہ وہاں عام پبلک نہیں نہائے گی، وہاں ناگا سر سے پیر تک ناگا سال ننگا ایک انسان ہوتا. اور میں نے کوئی یہاں تک ایک ویڈیو دیکھا، ایک ناگا بابا کے پاس سے عورت آتی ہے جو انسان بالکل ننگا ہے، صدر نظر آ رہا ہے، شرمگاہ کھلی ہوئی ہے، اور عورت آ کر کے اس کے آگے سجدہ کرتی ہے اور اس کی شرمگاہ کو ہاتھ لگا کر کے اس سے نعوذ باللہ اس سے جو ہے برکت حاصل کرتی ہے. یہ منظر آج دنیا میں دیکھے جاتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ نے ہمیں آپ کو مسلمان بنایا ہے. ہمارے مذہب میں ایسی کوئی گندگی نہیں ہے، ہمارے مذہب میں ایسی کوئی تنگی نہیں ہے، ہمارے مذہب میں ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے جو ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہو جائے. دنیا کے اور مذاہب کو دیکھیے، اللہ کو راضی کرنا ہے تو رحمانیت اختیار کرنا پڑے گا، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا، شادی نہیں کرنا ہے، بیوی کو دینا ہے، بچوں کو نہیں پالنا ہے، دنیا کو تیاگ دینا ہے، دنیا کو چھوڑ دینا ہے. ہم نے اللہ کا کتنا بھی شکر نہ کرے گا کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا. ایسا دین اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا جو پریکٹیکل دین ہے. ہمارے دین میں شادی بھی ہے، ہمارے دین میں نکاح بھی ہے، بیوی کا بھی حق ادا کرنا ہے، بچوں کا بھی حق ادا کرنا ہے، روزی روٹی بھی حلال طریقے سے کمانا ہے، تجارت بھی کرنا ہے، اور دنیا کا بھی حق ادا کرنا ہے. ہمارا دین ایک پریکٹیکل دین ہے. ہمارے دین کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو پریکٹیکل ہو. سردی کا موسم آتا ہے، اسلام آپ کو ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم دیتا ہے. نماز کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے. اگر آپ کے اوپر غسل واجب ہے، اگر آپ ناپاک ہو گئے، جو بھی ہو گئے، شریعت
سخت سردی کا موسم ہے، پانی گرم کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے غسل کریں گے بیمار پڑ جائیں گے. کیا شریعت میں ایسی سچویشن کے لیے، ایسے حالات کے لیے کیا کوئی حکم ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن اٹھائیے، اللہ نے ایسی سچویشن کے لیے تیمم کو حکم رکھا ہے. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تمہیں پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. تیمم سفر میں آپ نے 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھ لیجیے، ظہر کو اثر کے ساتھ ملا کر موزہ پہنے ہوئے ہیں، 3 دن تک 3 رات تک آپ اس موزے کو پہلے آپ وضو کیجیے، پیر کو دھوئیے، موزے کے اوپر مسح کر لیجیے. یہ آسانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہیں. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اے مسلمانوں ہم نے تم کو وہ دین دیا ہے جس دین کے اندر کوئی تنگی کوئی حرج نہیں. ملت ابیکم ابراہیم، اور تمہیں کوئی نیا دین نہیں دیا گیا، یہ وہی دین ہے جو تمہارے باپ ابراہیم کا دین تھا. وہ سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. پہلے بھی تم مسلمان تھے، آج بھی تم مسلمان. میری 10 سال کی بچی ہے، ایک دن کہنے لگی کہ ابو یہ بتائیے سب سے پرانا مذہب کون سا ہے؟ میں نے کہا اسلام. اس نے کہا گوگل سے میں نے پوچھا تھا تو ہندوازم ہوگا. تو میں نے کہا کہ بیٹا گوگل میں آپ جو فٹ دیں گے گوگل نہیں بتائے. یہ گوگل کا مسئلہ نہیں، پوری دنیا کے لیے مسئلہ ہے کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں اسلام 1400 سال پرانا ہے. معاف کیجیے گا یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال. اسلام 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے. اسلام اس دنیا کا پہلا مذہب ہے، اس دنیا کا پہلا دین ہے. اس دھرتی پر سب سے پہلا انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام، وہ بھی مسلمان تھے. اس دنیا میں اللہ کے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں آئے، وہ بھی اسلام لے کر کے آئے. شرع لکم الدین ما وصى به نوحا، جتنے نبی دنیا میں آئے سب اسلام لے کر کے آئے. ہاں ان کی شریعتوں کے احکام میں کچھ فرق تھے لیکن بیسک چیزیں سب کے یہاں کامن تھی. سب دین اسلام کو لے کر کے آئے اور اس اسلام کا آخری ورژن جو قیامت تک اب اس میں کوئی اپڈیٹ نہیں ہوگا، جو لاسٹ اینڈ فائنل ورژن ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے. تو میرے پیارے ساتھیوں، اسلام 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے، اسلام اس دنیا کا سب سے پہلا مذہب. ہم اور آپ مسلمان ہیں، اسی اسلام کے ماننے والے ہم اور آپ تھے. اور دنیا میں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں میرے ساتھ، ایک باپ کے 5 بیٹے، 2 بیٹے بہت نالائق ہیں، بہت نافرمان ہیں، اور 3 بیٹے باپ کے بڑے فرما بردار ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے سیدھے. جو 2 بیٹے نالائق ہیں، باپ ان نالائق بیٹوں سے مایوس ہو جاتا ہے. لیکن جو باپ کے لائق بیٹے ہوتے ہیں، جب ان کی طرف سے کوئی غلط کام ہوتا ہے، جب وہ باپ کا دل دکھاتے ہیں تو باپ زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے. کامن سینس کی بات ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آج اس دھرتی پر ہم اور آپ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی اس امت سے، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اس امت سے ہمارا تعلق ہے. اس امت کو اللہ نے خیر دیا. جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ کرتا ہے. اور آج ہمارے حالات دیکھ کر کے محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ ہم سے بہت ناراض ہے، اللہ ہم سے بہت ناراض ہے اور اللہ پر بہت غضبناک ہے. اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے طریقے پر چلو گے، اگر یہود و نصارہ کی بات مانو گے تو وہ تم کو کافر بنا دیں گے، مرتد بنا دیں گے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ. اور اے مسلمانوں، جب تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور اللہ کا رسول تمہارے بیچ میں موجود ہے، تو تم کیسے کافر ہو سکتے ہو؟ تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ یعنی اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوال کر رہا ہے کہ اے مسلمان، اگر تو کفر کا کام کرتا ہے، تیرے سبوں میں اگر کفر ابتلاء پایا جاتا ہے، تو یہ زیادہ افسوس کی بات ہے کہ تو رب کا قرآن پڑھنے والا ہے، تو رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تو اگر کفر کا کام کرتا ہے، تو اگر ابتلاء کا کام کرتا ہے، تو یہ زیادہ تکلیف کی بات ہے، یہ زیادہ افسوس ہے۔ آج میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارا مسلم معاشرہ ہر موڑ پر تباہی اور بربادی کا شکار ہے۔ نئے نئے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ہماری جان و مال، ہماری عزت و آبرو، ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہر چیز کے تعلق سے ایک ڈر اور خوف کا ماحول ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دن بدن اللہ کی زمین ہم پر کیوں تنگ ہو رہی ہے؟ آئیے ذرا قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا بات۔ 5 ٹائم کی نماز میں ہم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو صراط مستقیم پر چلا، سیدھی راہ پر چلا، اپنے دین حق پر چلا، اپنے سچے دین پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ان کے راستے پر چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ بہت غور سے سنیے گا، یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے، یہ 5 ٹائم کی نماز میں ہر رکعت میں اس دعا کو ریپیٹ کریں۔ 5 ٹائم ہم روزی نہیں مانگ رہے، 5 ٹائم ہم اولاد کی بہتری کی دعا نہیں مانگ رہے، لیکن 5 ٹائم کی ہر رکعت میں نماز کے ہر رکعت میں اگر ہم سنتوں کو سائڈ کر لیں، صرف فرض نماز کو لے لیں، تو کم سے کم منیمم ڈیلی روزانہ 17 بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ایک صراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط المستقیم پر چلا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ ایک مومن اس نعمت پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ اس کو اسلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس ملک میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو گائے کی عبادت کرتے ہیں، جو گائے کا پیشاب پیتے ہیں، جو گائے کا گوبر کھاتے ہیں، شرمگاہ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، جو ندیوں کی عبادت کرتے ہیں، جو جانوروں کی عبادت کرتے ہیں۔ ان لاکھوں کروڑوں لوگوں میں صرف ان پڑھ لوگ نہیں ہیں، صرف جاہل گمراہ لوگ نہیں ہیں، اس میں ایک سے ایک ویل ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے، کوئی سپریم کورٹ کا جج ہے، کوئی ہائی کورٹ کا وکیل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، بڑے اعلیٰ دماغ، بڑے دانشور لوگ ہیں، لیکن اپنے کریٹر کی عبادت نہیں کرتے، اپنے پالنہار کی عبادت نہیں کرتے، اپنے رب کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ نعوذ باللہ شرمگاہ تک کی عبادت کرتے ہیں، جانوروں تک کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کے میرے پیارے ساتھیوں، ہمارا دل اس جذبے سے لبریز ہو جاتا ہے، اس احساس سے بھر جاتا ہے کہ پروردگار یہ تیرا کرم ہے، یہ تیری توفیق ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، تو نے ہدایت کی نعمت سے ہمیں نوازا۔ ہماری اوقات نہیں تھی، ہماری حیثیت نہیں تھی، ہم اس نعمت کو خود سے حاصل کریں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ جنتی جنت میں جانے کے بعد کہیں گے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے۔ اے اللہ اگر تو نے ہدایت کی نعمت سے نوازا ہوتا تو ہم اس کو نہیں پا سکتے۔ اگر اللہ ہدایت نہ دے تو ابو طالب کو بھی دے۔ نبی نے رات کی تاریکیوں میں دعا کی تھی، اے اللہ عمر بن خطاب میں سے اور عمرو بن ہشام میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو، اے اللہ اس کو اسلام کی دولت دے دے۔ اللہ کو ابو جہل کا ایمان منظور نہیں تھا، اللہ کو عمر بن خطاب کا اسلام منظور تھا۔ عمر بن خطاب اسلام لائے اور پیارے نبی کے یعنی جانشاروں میں سے بن گئے، یعنی نبی کے ساتھ ابو بکر عمر کا نام جڑ گیا۔ عمر بن خطاب اس مقام کو پہنچ گئے اور ابو جہل اس امت کا فرعون بن گیا۔ تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے 5 ٹائم کی نماز میں اس نعمت پر ہم اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگتے ہیں، ہم بار بار یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ جس صراط مستقیم پر تو نے ہم کو چلنے کی توفیق دی ہے، اے اللہ اسی پر تو ہم کو قائم رکھ۔ ہدایت حاصل ہونے کے بعد ہدایت پر قائم رہنا یہ بڑی بات
کیسی بھی آ جائیں، پریشانیاں کیسی بھی آ جائیں، ایمان کے راستے کو نہ چھوڑا جائے، استقامت پر گامزن رہا جائے، یہ بہت بڑی بات ہے میرے پیارے ساتھ۔ آج تو حالات یہ رانچی، جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی میں نصرت جہاں نام کی ایک لڑکی 5 وقت کی نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی، یوٹیوب پر علماء کے بیان سننے والی لڑکی سوشل میڈیا پر ایک شیطان کے جال میں پھنستی ہے، ایک کافر کے جال میں پھنستی ہے۔ اس نے کیا وہ محبت کا جال پھینکا، وہ لڑکی گرفتار ہو گئی اور اس لڑکی نے اس کافر اور مشرک کی محبت میں آ کر کے اپنا گھر ہی نہیں چھوڑا، اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑا، اپنا دین بھی چھوڑ دیا، اپنا اسلام بھی چھوڑ دیا، اور وہ لڑکی نصرت جہاں سے نشاست ہوئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس قوم کے لیے بہت بڑا تعزیہ ہے، یہ ہم سب کے چہروں پر بہت بڑا تھپڑ ہے کہ آج ہم اپنی قوم کی بچیوں کو ایمان کی اہمیت بھی نہ بتا سکتے۔ ایمان کوئی اتنی لطیف چیز تو نہیں ہے کہ کوئی گلاب کا پھول دے اور ایمان کا شوق سمجھا تھا، کوئی محبت کے چند بول دے اور ہماری قوم کی بچیاں اپنے ایمان کو لٹا دے۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، ایمان کو تو دولت ہے، سمیہ بنت خیاط شہید ہو جاتی ہے، اپنے جوان بیٹے کے سامنے بے لباس ہو جاتی ہے، ان کو ننگا کر دیا جاتا ہے، ان کا خون بہا دیا جاتا ہے، اسلام کی راہ میں پہلی شہید ہو جانے والی خاتون بن جاتی ہے۔ مگر سمیہ بنت خیاط عمار کی ماں یاسر کی بیوی سمیہ اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے گوارا نہیں کرتی ہے۔ ایمان کو دولت ہے میرے ساتھ، ایمان کو دولت ہے کہ حبشہ کا وہ غلام جس کو دنیا بلال ابن رباح کے نام سے جانتی ہے، ان کا مالک امیہ بن خلف عرب کے پتے میں صحابہ کو نکالتا ہے، ان کے سینے پر پتھر رکھتا ہے۔ بلال کوئی خوبصورت انسان کو نہیں تھے، بلال کوئی ہینڈسم اور ہماری زبان میں کہہ رہے پر اسمان اور ہینڈسم تو نہیں تھے۔ ہمارے نوجوان ساتھیوں، بلال آپ کی طرح اپنے چہرے اور اپنے بال پر محنت کرنے والے نہیں تھے، بلال کالے پہنتے تھے، حبشی تھے، مگر بلال کے اس کالے بدن میں ان کے سینے میں جو دل تھا وہ دل اللہ کی محبت سے معمور تھا، وہ دل ایمان سے بھرا ہوا تھا، وہ دل اللہ کی توحید سے بھرا ہوا تھا۔ سینے پر گرم پتھر رکھا ہے اور پیٹھ کی چمڑی عرب کے ریت سے، عرب کے گرم ریت سے پگھل رہی ہے، اور امیہ بن خلف کہتا ہے اے بلال ہم تجھے تکلیف دینا چھوڑ دیں گے، اے بلال تو اسلام کو چھوڑ دے، تو محمد کا دین چھوڑ دے، اللہ کی توحید چھوڑ دے۔ بلال کی زبان سے آواز نہیں کر رہی ہے، مگر بلال اگر کچھ کہتے ہیں تو اتنا کہتے ہیں احد احد میرا رب ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے۔ میرے عزیزو، ایمان تو دولت ہے جس کو پانے کے لیے صحابہ نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنی جانوں کو قربان کر دیا، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار اس نعمت کی حفاظت کا حکم دیا ہے، فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اے مسلمانوں تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں مرنا، تو اسلام کی حالت میں مرنا۔ اصحاب کہف کو دیکھو، او میرے نوجوان ساتھیو، اصحاب کہف کو دیکھو۔ اصحاب کہف کون تھے؟ چند نوجوان تھے، بڑے باپ کے بیٹے تھے، حویلیوں میں رہا کرتے تھے، محلوں میں رہا کرتے تھے۔ جب انہوں نے ان کو اللہ نے ہدایت کی دولت دے دی، توحید کی نعمت دے دی، اللہ کی توحید پر وہ چلے آئے، اور ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ہماری قوم کے لوگ مشرک ہیں اور وہ ہمیں توحید پر جینے نہیں دیں گے۔ ان اللہ کے نیک بندوں نے غار میں جا کے پناہ لی، غار میں چلے گئے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ مارکوٹ کا کوئی جا کر کے دبئی میں کام کرنے کا، آپ کو کوئی سعودی میں جا کے کام کرنے کا، کوئی یوپی اور بنارس کا کوئی انسان دلی اور ممبئی جا کے رہنے لگا، مگر آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کوئی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے رب کی توحید پر قائم رہنے کے لیے اپنے باپ کا محل چھوڑ کر، اپنی ماں کی حویلی چھوڑ کر، اپنا عیش و آرام چھوڑ کر کسی پہاڑ کی گفا میں چلا جائے۔ اصحاب کہف نے وہ کام کیا، پہاڑ کی غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی، اور آپس میں جب بات کرنے لگے تو کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ اے میرے ساتھیو، اگر ہماری قوم
قوم کے لوگ ہم پر غالب آ گئے، ہم کو پکڑ لیا، تو ہمارے سامنے دو راستہ ہوگا، یا تو ہمیں جان سے مار دیں گے، پتھروں سے مار کے ختم کر دیں گے، یا پھر ہمیں اپنے دین میں داخل کر لیں گے، مرتد بنا دیں گے، کافر بنا دیں گے۔ اور اگر انہوں نے ہم کو کافر بنا دیا تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اصحاب کہف نے اپنے ایمان کو بچا لیا اور غار میں جا کر کے سو گئے۔ ایمان کی بڑی دولت ہے میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے اللہ قرآن کو دعا سکھاتا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ اے پروردگار، جب تو نے ہم کو ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے، جب تو نے توحید کی نعمت سے نوازا ہے، اے اللہ اب دوبارہ ہم گمراہی کے راستے پہ نہ چلے جائیں، ہمارے دلوں کے اندر کوئی ٹیڑھاپن نہ پیدا ہو جائے، کوئی کجی نہ پیدا ہو جائے۔ اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہم کو بچا لینا اور ہمیں اسی ہدایت پر قائم رکھنا۔ یہی دعا ہے جو ہم 17 بار ہر فرض نماز میں ہر رکعت میں کہتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ جس راستے پہ چلنے کے ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں، یہ راستہ کوئی نیا راستہ تو نہیں ہے، یہ راستہ کوئی انجان راستہ تو نہیں ہے۔ اے اللہ اسی راستے پر تیرے وہ بندے چلتے رہے جن بندوں پر تیرا انعام ہوا ہے، کن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اللہ نے سورہ نساء کے اندر بیان کر دیا، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ نبیوں کا راستہ ہے، یہ صدیقین کا راستہ ہے، یہ شہداء کا راستہ ہے، یہ صالحین کا راستہ ہے۔ جاؤ ہمارے مسلک کے بارے میں کوئی اگر کہتا ہے یہ اہل حدیث تو نبیوں کو نہیں مانتے، یہ شہداء کو نہیں مانتے، یہ نیک لوگوں کو نہیں مانتے، جاؤ کوئی ایسے دے دینا۔ ارے اہل حدیث تو وہ ہے جو جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ تو ہم کو نبیوں کے راستے پہ چلا، تو ولیوں کے راستے پہ چلا، تو شہداء کے راستے پہ چلا، تو صدیقین کے راستے پہ چلا۔ اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں ذرا پڑھو، غیر المغضوب علیہم۔ اے اللہ ان کے راستے پر تو نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا۔ اب ذرا قرآن کا کرنے غور کرو کہ کن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ قرآن آپ کو جواب دے گا کہ یہودیوں کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ وہی یہودی جن یہودیوں کے بارے میں قرآن کے پہلے پارے میں اللہ کہتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، ہم نے تم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، ہم نے بہت ساری امتوں پر تم کو فضیلت دی۔ کسی اور قوم کے لیے ریڈی میڈ کھانا نہیں اترا آسمان سے، اس قوم کے لیے ریڈی میڈ کھانا، کسی اور قوم کے لیے اتنی نعمتیں نہیں اتری ہیں جتنی اس قوم کی۔ کسی اور قوم کی کو اللہ نے عذاب دینے کے بعد، مارنے کے بعد، موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا سوائے اس قوم۔ بڑی نعمتوں سے اللہ نے نوازا بنی اسرائیل، مگر بنی اسرائیل نے کون سا ایسا گناہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذلت کو طاری کر دیا، اب قیامت تک وہ ذلیل رہیں گے، قیامت تک وہ ذلیل رہیں گے، ہر دور میں وہ ذلیل رہیں گے۔ ٹھیک ہے، آج ان کے پاس طاقت آ گئی، دنیا کی سپر پاورز ان کا سپورٹ کرنے لگی، ورنہ ایک زمانہ تھا کہ ہٹلر نے کتوں کی طرح ان کو مارا تھا، اپنی جان بچانے کے لیے وہ درر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے بڑی بری طریقے سے ہر دور میں وہ ذلیل ہوئے۔ ٹھیک ہے، ان کا غلبہ ہے اور بہت ساری طاقتوں کا سپورٹ ان کو حاصل ہے، مگر قرآن کی جو دستور بتا رہا ہے یہ یونیورسل لا ہے، قرآن کا یہ اصول قیامت تک چلے گا کہ یہودیوں کے اوپر ذلت چھائی رہے گی، ذلیل تو وہ رہے گی، چاہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، مگر وہ ذلیل رہیں گے۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور غضب کے حقدار رہیں گے۔ ارے اس سے بڑا غضب کیا ہوگا کہ مسلمان ہر رکعت کے لیے دعا کر رہا ہے، غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ہمیں یہودیوں کے راستے پہ نہ چلانا، ہمیں اس قوم کے راستے پہ نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہودیوں کے اوپر اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا؟ کیونکہ یہودی عالم
انداز کر رہے ہیں. کیا ہمیں یہ نہیں معلوم کہ راتوں ٹائم کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے ٹائم کے اوپر فرض ہے. لیکن ہمارا نوجوان رات کو 2 بجے تک موبائل پر لائیوی کام کرتا رہتا ہے، لڑکیوں سے چیٹنگ کرتا رہتا ہے، گندی موویز دیکھتا رہتا ہے، اور حتی الصلاۃ کی آواز سننے کے باوجود اور صلاۃ خیر من النوم کی آواز سننے کے باوجود سویا رہتا ہے. میرے پیارے ساتھیو، اللہ کا کام تو کبھی وہی تورات کی وہی ہے، جو کام یہودیوں نے کیا وہی کام ہم کریں گے تو اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی، اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ ہم نماز میں ایک طرف اللہ سے دعا کر رہے ہیں غیر المغضوب علیہم، اے اللہ تو یہودیوں کے راستے پہ ہم کو نہ چلانا، اور طریقہ کو ہم یہودیوں کا اپنا کے رکھا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں وَزَامِتُمْ وَنَصَارَىٰ تُنْبِئُونَ، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے لوگ. آج یہود و نصارہ کی وہ ساری برائیاں آج ہمارے اندر موجود ہے. آج دین کی بہت ساری جانکاری ہونے کے باوجود اور علم ہونے کے باوجود ہمارا عمل نہیں ہے. علم ہے لیکن عمل ہے. اور اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر مت چلانا جو گمراہ ہو گئے. کون گمراہ ہو گئے؟ جن کے یہاں عمل تھا مگر علم کے بغیر تھا، دلیل کے بغیر. شعبان کا مہینہ آیا، 15 شعبان کی تاریخ آئی. ایک بڑی تعداد میں اس رات میں عبادت کی، رات رات پر عبادت کی گئی، دن میں روزہ رکھا گیا، قبرستان کو چڑھا نہ کیا گیا، اپنے اپنے لوگوں کی قبروں پر جا کر کے فاتحہ پڑھا گیا. پوچھو میرے بھائیوں، یہ عمل آپ جو کر رہے ہو اس عمل کی دلیل کیا ہے؟ اس عمل کو کس نے کیا؟ کوئی ایک بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے. اگر اتنی برکت والی رات ہے، اگر جہنم سے نجات والی رات ہے، تو جس طریقے سے رمضان کی آخری عشرے کی تمام راتوں کے بارے میں صحیح حدیثیں موجود ہیں، شب برات کے بارے میں حدیثیں کیوں موجود نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے، اس کے اوپر دلیل نہیں ہے. عمل تو ہو رہا ہے مگر دلیل نہیں ہے. اور یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، جو عمل بغیر دلیل کے کیا جائے، بغیر علم کے کیا جائے، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے برباد ہو جائے گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ. قیامت کے دن کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جن کے چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے، جن کے چہروں پر خوف ہوگا. عاملۃ ناصبہ، وہ بہت عمل کر کے آئے ہوں گے اور عمل کر کے تھک گئے ہوں گے. تصلیٰ نارا حامیہ، اور وہ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. پتہ ہی چلا کہ عمل کر کے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے اگر وہ عمل قرآن و سنت کے خلاف ہو. میرے پیارے ساتھیوں، ہمارا یہی تو مطالبہ ہے، ہمارا یہی تو کہنا ہے کہ جو بھی عمل کرو قرآن و سنت کے مطابق کرو، بدعات نہ کرو، دین کے اندر نیا کام نہ نکالو. اللہ کے پیارے نبی اپنے ہر خطبے میں یہ کہا کرتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، دین کے اندر سب سے برا کام وہ ہے جو نیا نکالا گیا ہو. وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور ہر نیا نکالا گیا کام بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے. تو علم ہے اور عمل نہیں ہے تو یہودیوں کا طریقہ ہے، اور عمل ہے اور علم کے بغیر ہے تو نصارہ کا طریقہ ہے. اور ہمارا ان دونوں طریقوں سے ہٹ کر کے ہم کیا دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن کے اوپر تیرا انعام. میرے پیارے ساتھیوں، آج اللہ ہم سے ناراض ہے. آج اللہ کا عذاب کئی طریقے سے ہمارے اوپر نازل ہو رہا ہے. کئی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں مارا جاتا ہے. کئی ہماری عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے. کئی ہماری مسجدوں کو دشمنوں نے اپنے للے کر کے رکھا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ حالات کیوں ہیں؟ اللہ ہم سے کیوں ناراض ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے اے میرے بندو ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اے میرے بندو، اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن کر کے رہو گے، اگر ایمان والے بندے بن کر کے رہو گے، اللہ تم پر اپنا عذاب کیوں نازل کرے گا؟ اللہ کیوں نازل کرے گا تم پر اپنا عذاب؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تو نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے. اللہ تو تمہارے دلوں کا حال جاننے والا ہے. اللہ تم پر کبھی اپنا عذاب نازل نہیں کرے گا اگر تم
کے شکر گزار بندے بن کر کے ہو ایمان والے آج ہم کو ماننا پڑے کہ ہم اس نائب بیٹے کی طرح کر گئے جو پہلے تو نائب تھا اور پھر باپ کو ناراض کرنے لگا. باپ کو وہ بیٹا زیادہ غصہ دلاتا ہے تو پہلے فرما خراب تھا اور بعد میں بگڑ گیا. میرے پیارے ساتھیوں ہم خیر امت میں سے ہونے کے باوجود اور اللہ کی بہترین امت میں سے ہونے کے باوجود اگر ہمارے اندر یہ برائیاں آ جائیں گی